السلام علیکم پیارے دوستوں، کہانی کے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بکری اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ ایک جنگل میں رہا کرتی تھی۔ وہ بچے بہت ہی پیارے اور بہت ہی چھوٹے تھے، لیکن بکری کو بہت ڈر اور خطرہ رہتا تھا، کیونکہ اسی جنگل میں ایک خونخوار شیر بھی رہا کرتا تھا، جس سے بکری ہر وقت ڈری رہتی تھی کہ کہیں یہ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بکری جب بھی کہیں جاتی اپنے بچوں کو کافی سمجھا کر جاتی، لیکن بچے بہت چھوٹے تھے تو سمجھ نہیں پائے۔ ایک دن بکری اپنے بچوں کے کھانے کے لیے باہر نکلی اور بچوں کو کہہ کر گئی کہ باہر مت جانا، باہر ایک بہت بڑا شیر رہتا ہے جو تم لوگوں کو کھا جائے گا۔ بچے تھے، بچوں نے انسونی کر دی اور وہ باہر کھیلنے نکل گئے۔ بچے کھیل رہے تھے کہ اتنی دیر میں کہیں سے وہی گھومتا پھرتا شیر وہاں پر آ گیا اور بچوں کو اکیلا پا کر خوش ہو گیا کہ آج یہ بچے اکیلے ہیں تو میں ان کو آرام سے کھا سکوں گا۔ تو شیر نے ان معصوم سے بچوں کو کھا لیا، لیکن جب بکری واپس آئی تو اس نے اپنے بچوں کو وہاں پر نہ پا کر بہت دکھ ہوا۔ وہ بکری اپنے بچوں کی ہڈیاں دیکھ کر بہت رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی، یا اللہ، تو نے میرے بچوں کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ پھر بکری بہت اداس ہو گئی اپنے بچوں کے بغیر اور اپنے بچوں کو یاد کرتے کرتے بہت روتی تھی۔ ایک دن اس بکری کو خیال آیا کہ میں جنگل کا ایک چکر لگا کر آتی ہوں، کیونکہ اسے اپنے بچے بہت یاد آ رہے تھے۔ تو وہ بچوں کو یاد کرتے کرتے جنگل کا ایک چکر لگانے نکل گئی کہ وہیں پر اس کو چھوٹے بچے کی کرہانے کی آواز آئی، جیسے کوئی بچہ تکلیف میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے۔ تو وہ وہاں پر دیکھنے گئی کہ ایک درخت کے نیچے ایک شیر کا بچہ تھا جو کافی تکلیف میں تھا، شاید بیمار تھا، لیکن وہ بہت چھوٹا تھا۔ تو اس نے سوچا، یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا میں اس کو پال لوں؟ یہ سوچتے ہی اس کو خیال آیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے، میں شیر کے بچے کو کیسے پال سکتی ہوں؟ آخر شیر نے میرے بچوں کو کھایا ہے۔ پر ایک لمحے ہی اس کو یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ تو ایک معصوم بچہ ہے، اسے کیا پتہ، اسے کیا خبر، تو میں اس کو پال لیتی ہوں۔ تو وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے آئی اور اس کو پالنے لگی، اس کا خیال رکھنے لگی۔ تو ایسے ہی وہ بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا اور اسی کو ہی اپنی ماں سمجھنے لگا۔ اب وہ بچہ بڑا ہونے لگا تھا، کافی صحت مند ہونے لگا تھا۔ اب بکری کو اس بچے سے بھی تھوڑا خوف ہونے لگا کہ یہ شیر کا بچہ ہے اور یہ تندرست اور جوان ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے مجھے خطرہ ہو، یہ مجھے ہی نقصان نہ پہنچائے۔ بکری ہر وقت ڈری رہتی تھی، لیکن اللہ سے دعا کرتی تھی، یا اللہ، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی میری حفاظت کرنا اور مجھے اس شیر سے بچانا۔ تو اس شیر کو پورا تندرست اور جوان ہو گیا تھا۔ تو شیر نے بکری سے کہا کہ ماں، تو ہی میری ماں ہے اور یہ بچے یہی میرے بھائی ہیں، مجھ سے تجھے کوئی خطرہ نہیں، میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ تم لوگ گھر پہ آرام کیا کرو، میں تمہارے کھانے کا بندوبست کیا کروں گا، تمہیں پریشان ہونے کی اب بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب بکری نے شیر کی اس بات کو سنا تو وہ بہت خوش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا۔ تو ایک دن وہ شیر باہر گیا، ان کا کھانے کا بندوبست کرنے لگا۔ تو اتنی ہی دیر میں دوسرا شیر جس نے اس کے بچوں کو کھایا تھا وہ کافی بوڑھا ہو گیا تھا۔
اور وہ شیر اس شیر سے ٹکرا گیا۔ تو اس بچے شیر نے اس شیر سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ میری فیملی ہے اور میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ لیکن اس بوڑھے شیر نے کہا کہ یہ بکریاں ہیں، بکریاں ہماری فیملی نہیں ہو سکتی، ہم بکریوں کو کھاتے ہیں، ہم بکریوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ لیکن اس بچے شیر نے کہا کہ نہیں، یہی میری فیملی ہے، جب میں چھوٹا سا تھا تو اسی بکری نے مجھے پالا، جب مجھے ضرورت تھی تب اس نے میرا ساتھ دیا، تو میں اس کو نہیں کھانے دوں گا۔ تو اسی بات پر دونوں شیروں میں لڑائی ہو گئی اور وہ دونوں آپس میں بہت برے طریقے سے لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے وہ دونوں زخمی ہو گئے اور اس میں سے ایک شیر کافی زخمی ہو گیا۔ جو بوڑھا تھا اسے کافی نقصان پہنچا تھا، کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، وہ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکا اور اس شیر نے بکریوں کی جان بچاتے بچاتے اپنے ساتھی شیر کی جان لے لی۔ اور بکری نے جب یہ دیکھا کہ ایک شیر ہمارے لیے لڑ رہا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تجھ پہ بھروسہ کر کر اس بچے کو پالا تھا اور آج یہ بچہ ہمارا محافظ بنا۔ تو اس شیر نے اس شیر کو ہلاک کر دیا اور بکری کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ تو آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔